یہ دین سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے، ہم نے اسی کو سن کے، اور پھر امامت کا ائمہ کا کیا کریں؟ ائمہ کی ولادت پہ آپ جشن کا اہتمام کریں، تاکہ یہ یاد ہی نہ آئے آپ کو کہ جس امام کا جشن منا رہے ہیں اس کی امامت تو لاگو نہیں ہونے دی گئی، اور آج بھی اس کے لیے کوئی میدان ہموار نہیں ہے، آج بھی لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جشن در حقیقت جو ہم فوراً ان ایام کو اس سما میں لے جاتے ہیں، تفریحی سما میں، اپنی ذمہ داریوں کو بھولنے کے لیے، اپنے غم غلط کرنے کے لیے، جن غموں کو توجہ کرنی چاہیے تھی اور عہد کرنا چاہیے تھا ان سے نکلنے کے لیے، کون ائمہ کے اس غم کو دور کرے گا، ائمہ کی اس حسرت کو پورا کرے گا، اور اس مسند سلطنت پر امام کو کون بٹھائے گا؟ امام موجود ہیں اور ہم آسودگی کے ساتھ، خوشی اور تفریحی اور جشن و سرور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، غیبت کا جشن منا رہے ہیں، اور غیبت میں ہم اس طرح کی زندگی، انداز زندگی اپنائے ہوئے ہیں۔ خوب آپ توجہ کریں کہ یہ طاغوتی ماحول کے اندر، مثال اپنے ملک کی لیں آپ، اقتدار پرست افراد اس سلطنت کے حریث جو ان کا حق ہی نہیں ہے، نہ یہ حق ان کا اللہ نے بنایا ہے، نہ یہ حق ان کا عقل نے ان کو دیا ہے، کسی جواز سے ان کو یہ حق نہیں پہنچتا جو پاکستان کی سلطنت کے اوپر بیٹھے ہوئے براجمان ہیں، یہ ان کا حق کسی پہلو سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس تخت پہ چپکے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے آپ دیکھیں، سابقہ وزیر اعظم آپ جانتے ہیں ان سب کو، جنہوں نے مقبولیت حاصل کی، عوام کا مقبول پاپولر لیڈر، اور جب نکالا گیا تو خطرناک لیڈر، اور پھر ہر تخت سے اتارا گیا اس کو، وہ تخت جو اس کی بالکل حقدار نہیں تھا کسی بھی معیار پر، اس سے اس کو ہٹایا گیا، تو اس کی حالت کیا ہوئی؟ جو تخت اس کا حق بھی نہیں تھا، اس سے جب اس کو دور کیا گیا تو کیا حالت ہو گئی؟ اب آپ دیکھیں کہ جن کا حق ہے، امام حسن علیہ السلام کا حق ہے حاکمیت و ولایت و امامت، لیکن یہ دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کون سبب بنتا ہے؟ کون باعث بنتا ہے؟ کیا دشمن طاقتور تھا، اس نے طاقت سے چھین لیا تھا امام حسن علیہ السلام سے اقتدار؟ نہیں، اس وجہ سے کہ امام کے ساتھی امامت کے محافظ نہیں بنے، ولایت کے محافظ نہیں بنے، وہ مفاد پرست تھے، انہیں یہ لگا کہ امام حسن علیہ السلام کی امامت سے زیادہ مفاد ہمارا معاویہ کے حکومت میں ہمیں ملے گا۔ امام کی فوج، امام کے ساتھی، امام کے سپاہی، امام کے قریبی، امام کے وفادار، یہ سب کے سب ایک ایک کر کے معاویہ سے جا ملے اور عہد معاہدہ کر لیا۔ اور جب اس طرح سے ہو، امام تخت پر ہوں، مسند امامت پر ہوں اور مسند حکومت پر فائز ہوں، اور لوگ امامت کا ساتھ چھوڑ دیں، تو وہ تخت بھی حوالے کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم تو ایک ایسے عہد میں ہیں کہ ابھی یہ ہم نے میراث لوٹائی ہی نہیں ہے، طاغوتوں سے لے کر اس کو امامت کے لیے تیار ہی نہیں کیا ہے، اور یہ ایام جو ہمیں ملتے ہیں ہم رسومات میں اور جشن میں ان کو گزار کے اپنے آپ کو تسلیاں دے لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، جشن کے اندر سرور و موسیقی، اپنی روحیں تازہ شاداب کر کے پھر سمجھتے ہیں بڑا دینی عظیم عبادت کر چکے ہیں ہم۔ خوب اس عمل کے لیے ہمیں بات کو بنیاد سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی عمل کا نام بیداری ہے۔ امت کی بیداری، عوام کی بیداری، ہر طبقے کی بیداری، اور اس میں خصوصاً خواتین کی بیداری۔ خواتین بیدار ہوں گی اور مسلمان بیدار ہوں گے، عوام بیدار ہوں گے، مومنین بیدار ہوں گے، انہیں یہ المیہ سمجھ میں آئے گا۔ ابھی بیدار نہیں ہیں، جہاں ان کو افسوس کرنا چاہیے وہاں خوش ہوتے ہیں، جہاں پر ان کو تأسف کرنا چاہیے وہاں پر یہ جشن مناتے ہیں، چونکہ بیدار نہیں ہے۔ غافل انسان، سویا ہوا انسان، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا عکس العمل دکھاؤں، آج کیا کرنا چاہیے مجھے، آیا مجھے احتجاج کرنا چاہیے، آج مجھے رقص کرنا چاہیے، خوشحال ہونا چاہیے۔ خوب جب امامت کا نظام نہیں ہے برپا تو رقص نہیں بنتا، جشن نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں بیداری کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ہوشیاری کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی بعثت ہے، جیسا میں نے نماز سے پہلے کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ بیداری قرآن میں جس لفظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ ہے بعثت۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، یعنی بیدار کیا ہے، اٹھایا ہے، تیار کیا ہے، اور ان کو حرکت میں اللہ نے لایا ہے۔ اور جب انبیاء کو اللہ نے حرکت دی، انبیاء نے امتوں کو جگایا،
ملتوں کو جگایا اور ان کے اندر حرکت ایجاد کی۔ یہ حرکت جب تک رہی امامت کا نظام قائم رہا، اور جس دن یہ حرکت ختم ہوئی اور عوام کا رخ بیدار اور مبعوث امت کا رخ دین سے اور مقصد سے ہٹ کے مفادات کی طرف گیا، مال غنیمت کی طرف گیا اور فتوحات کی طرف گیا، غنائم جنگی کی طرف گیا، اس وقت سے مفاد پرست تخت پر آ بیٹھے، ملوکیت آ بیٹھی اور یزیدیت آ بیٹھی، اور ائمہ اور ولی جن کو اللہ نے اس کام کے لیے امت کی ہدایت کے لیے مقرر کیا تھا وہ گوشہ نشین ہو گئے، وہ گھروں میں بیٹھ گئے یا زندانوں میں چلے گئے۔ اب اس عرصے میں کہ جب امام غائب ہوں کیا فریضہ بنتا ہے، جب امامت کا نظام نافذ نہ ہو امت کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ وہ جاگیں، وہ بیدار ہوں اور بیدار ہو کر حرکت میں آئیں اور وہ حق جو امامت کا ہے وہ امامت کو لوٹائیں۔ اللہ نے انسانیت کی ولایت، انسانیت کا اختیار، انسانیت کی سرپرستی، انسانیت کی زمامداری ائمہ کو سونپی ہے، امامت کو سونپی ہے، جمہور کو نہیں سونپی۔ جمہور غاصب ہیں،